بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مورخہ 11/3/023 کو بوقت تقریباً 11:45 بجا ہمیں اطلاع ملی کہ وہاں پہ گلجبہ میں قتل کی واردات ہو چکی ہیں اور لاش کو اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ تو میں بذات خود ہمارے انسٹیٹیوٹ سے برٹش انسٹیٹیوٹ سے ہم اسپتال چلے گئے۔ ناش اذانی مقتولہ مسمات کمینہ بی بی زوج مسین خان، جس کا عمر تقریباً 65-70 سال تھی، تو ہم نے ادھر اسپتال میں اس کا لاش جب ہم نے ملاحظہ کیا تو وہ ذبح شدہ تھی۔ اس کے لاش کے ساتھ اس کا بیٹا سعید اللہ بھی موجود تھا۔ تو اس کے رپورٹ پر نامعلوم کے خلاف ہم نے مراسلہ بغرض چکی کی FIR تانا ارسال کیا اور سب ادھر سے ہم ان کے گھر چلے گئے جہاں پہ اس کے قتل کا واردات رونما ہو چکے تھے۔ تو جب ہم گھر چلے گئے تو یہ رات کے وقت ان کا گھر جو ہے بالکل بند ہے۔ ان کے دو سائڈ سے جو ہے آبادی ہے اور دو سائڈ سے راستہ ہے اور فرنٹ میں گیٹ ہے، تو گیٹ کے اندر بھی پرائی لوگوں کا داخل ہونے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ اس کا جو اب دیوار ہے سر، اس دیوار کا بلندی تقریباً ہے 14 فٹ اباؤ۔ اس پر کسی پرائی بندے کا گھر کو اندر داخل ہونے کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گھر کا اندر جو ہے ہم نے جب ملاحظہ کیا تو گھر کے اندر سارے مستورات موجود تھے، کوئی بھی نارینہ فرد وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور مستورات میں مسماتی کمینہ بی بی جو کہ مقتولہ ہے، اس کی بہوگان اور اس کے نواسے وہاں پہ موجود تھے۔ تو ان کے بہو میں ایک ہے بہو امنہ اور دوسرا ہے نصرت۔ امنہ سعید اللہ کی بیوی ہے جبکہ نصرت حبیب اللہ کی بیوی ہے، اور نواسیوں میں طاہرہ جو کہ ابھی سبق پڑھ رہی ہے وہ تسلیم خان کی بیٹی ہے، اور روزینہ خیر الرحمن کی بیٹی ہے جو کہ اس کی بیٹی کی طرف سے جو ہے وہ نواسی ہے، اور فرحات امان اللہ کی بیٹی ہے۔ ہم نے ادھر ملاحظہ کیا لیکن خون وغیرہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ سرکمسٹانسز ایویڈنس ہے، اس کا ہم نے وہ فوری طور پر کلیکشن کیا، اور اگلے دن جو ہے کیونکہ یہ بلائنڈ مقدمہ تھا اور اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کو ذبح کیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے بھی تھے، تو اس طرح لگتا تھا کہ وہ سوئی ہوئی حالات میں جو ہے کسی نے ذبح کیا ہے۔ تو معاملہ کافی چھان بین کی محتاج تھی، اور یہ سارا جو ہے حالات ہم نے RPO صاحب ناصر محمود خان ستی صاحب اور DPO سوات شفیع اللہ خان گنڈاپور صاحب کے نوٹس میں لائے گئے، تو انہوں نے بالکل سختی سے نوٹس لیا اور ہمیں بہت اسٹرکٹلی ڈائریکشن دی کہ اس میں آن تک محنت کر کے کم سے کم عرصے میں اس کیس کو بے نقاب کریں۔ تو ہم نے اس میں تفتیش شروع کی۔ تفتیش کے دوران کیونکہ تفتیش حالات واقعات جو کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ گھر کے اندر جو ہے باہر کا بندے کا داخلہ بالکل ناممکن تھا، اور گھر میں کوئی نارینہ فرد بھی موجود نہیں تھا، تو اسی وجہ سے ہم نے اس تفتیش کا آغاز جو ہے ان کے گھر کے مستورات سے شروع کی۔ تو تفتیش چونکہ ہمارا جو کہ قابل ترین جو ہے تفتیش افسر ہے اعجاز خان، یہ بھی ہم رہتے ہیں، ہم نے ٹیم ورک پہ جو ہے وہاں پہ جا کے ہم نے انٹروگیشن شروع کی۔ انٹروگیشن میں طاہرہ جو کہ ایک طالب علم ہے، روزینہ اور فرحات، ان تینوں کو ہم نے انٹروگیٹ کی۔ یہ ایک کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور بوقت وقوع یہ اپنے کمرے کے اندر چونکہ آپس میں یہ بات چیت کر رہے تھے، اور جبکہ اس کا جو کیا نام ہے بابی ہے سعید اللہ کا، نصرت بی بی، یہ نصرت بی بی جو ہے یہ گیٹ کے ساتھ ایک کچن ہے جو کہ وہاں پہ وہ آگ بھی جلاتے ہیں، اور ایک رہائشی کمرہ کی شکل میں کچن ہے، تو وہ وہاں پہ سوئی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ بانو نامی ایک لڑکی ہے جو آئی تھی، ان کے ساتھ وہ ادھر سوئی ہوئی تھی، جبکہ امینہ جو ہے وہ گھر کے آخری کمرے میں اکیلی سوئی ہوئی تھی، اور اس کا شوہر سعید اللہ ڈیوٹی میں مصروف، کیونکہ وہ ڈیوٹی کے سلسلے میں وہ گھر سے باہر تھے۔ تو ان ساروں کا جو ہے ہم نے انٹروگیشن شروع کی۔ ان کے موبائل نمبرات ہم نے قبضے میں لے کر بغرض CDR ہم نے اس کو آگے بھی بھیج دی، چونکہ انٹروگیشن کے دوران
ہم نے مختلف زاویوں پر جو ہے ان پر سوالات کیے، اور ان سوالاتوں کے سلسلے میں اور اسی دوران مسمات امنہ زوجہ سید اللہ، جس کا عمر 21-22 سال ہے، اور یہ مسمات کمینہ بی بی مقتولہ کی بہو ہے، اس نے دوران انٹروگیشن ہمیں انکشاف کیا کہ کئی دنوں سے میرا دل بھر گیا تھا، کیونکہ ان کا میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، اور یہ زیادہ جو ہے محبت اور زیادہ ریلیشن شپ وہ میری نند کہنے دیورانی کے ساتھ رکھتی تھی، مسمات نصرت کے ساتھ. تو اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اور کافی دنوں سے میرے دل میں یہ بات بالکل میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی. تو میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ آج میں اس کا کام تمام کر دوں گی. میں نے چوری تیز کی تھی اور بالکل تیار میرے ساتھ پڑی ہوئی تھی. میں نے رات کو اس کو نیند کی گولیاں دی، اور اس کو میں نے کہا کہ یہ درد اور بخار کی گولیاں، یہ کہا تھا کہ آپ آرام کر لیں. جب وہ گہری نیند میں سو گئی تو میں آہستہ سے کمرے سے باہر نکل کر تمام گھر کے جتنے بھی کمرجات ہیں، ان کمرجات کو باہر سے میں نے کنڈے لگائے. پھر اس کے بعد میں ادھر چل کر جا کر ادھر جو جس کمرے میں وہ سوئی ہوئی تھی، تو اس کو میں نے سوئی ہوئی حالات میں اس کو میں نے ذبح کیا. جب میں نے ذبح کیا تو اس کے بعد اس کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں تھی طلائی، اور اس کے میخ کی، یہ میں نے نکال کر ایک تیری میں بند کیا، اور جو چوری ہے جس پر میں نے اس کو ذبح کی تھی وہ میں نے اپنے باتھ روم کے اندر لے جا کر وہاں پہ میں نے خوب دھو لیا. اور یہ سونے کے زیورات جو ہے یہ میں نے اپنے کمرے کے دیوار دروازے کے پیچھے کارپیٹ سے نیچے فرش میں نے دفن کیے ہیں. تو اس کی نشاندہی پر وہ چوری علیہ قتل اور وہ سونا طلائی زیورات بالیاں اور میخے کی، یہ ان کے نشاندہی پر ہم نے نکالی. چونکہ چوری اس نے دھولی تھی اور اس کے اوپر جو ہے خون کے داغ بھی موجود نہیں تھے، اور اس کا جو بالیاں تھی سونے کا تو بالکل خون میں لت پت ہے، اور اسی حالات میں جو ہے ہم نے قبضہ میں کیے. ان سارے حالات کے پیش نظر ان کو مسمات امینہ کو اس مقدمہ میں باقاعدہ ملزم نامزد ہوئی، اور یہ سارے حالات ان کے گھر والوں کے، اس کے شوہر سعید اللہ کے سامنے بیان بھی کی، اور اس کے یہ سارے حالات جو ہے ان کے سامنے تھی. تو بھی اس بات سے بالکل پوری طور پر یہ سیٹسفائڈ تھا کہ واقعی میری بیوی نے یہ گناہگار حرکت کیا ہے، اور اس نے میری والدہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، ذبح کیا ہے. اس نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا، اور جناب ڈی آئی جی صاحب ملاکنڈ ناصر محمود سدی اور جناب ڈپو صاحب سوات شفیع اللہ خان گنڈاپور نے اس میں سختی سے نوٹس لیا گیا تھا. اور ان سارے حالات واقعات کا جو ہے ہم نے جو جامعہ رپورٹ ہے وہ اپنے افسران کو بھی جمع کیا ہوا ہے، کیونکہ اس علاقے میں جب اکثر قتل کی واردات ہوتی ہے تو وہ گمنام ہوتی ہے. تو یہ ایک بلڈ قسم کے مقدمات ہوتے ہیں، آندھا قتل ہوتے ہیں، اور آندھا قتل کا جو ہے سراغ لگانا کافی مشکل ہوتا ہے. اتنی صفائی کے ساتھ مسمات امنہ نے یہ وقوع رونما کی تھی، اس کا ارتکاب کیا تھا کہ اس کا جاننا بہت زیادہ مشکل تھا. تو اس میں ہم نے آن تک محنت کی، اور الحمدللہ تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر یہ کیس بے نقاب ہوا. اسی طرح ریسنٹلی ایک قتل ہوا تھا، جو کہ ایک شوہر نے اپنے بیوی کو قتل کیا تھا اس کے منہ پر سرانہ رکھ کر. وہ بھی ایک گمنام اور اندھا قتل تھا. تو الحمدللہ وہ 24 گھنٹے میں ٹریس ہوا تھا. تو اس کا جو ہے میں جو سمجھتا ہوں تو یہ ہمارا ٹیم ورک ہے. ہمارے ساتھ ایڈیشنل ریسورس صاحب ہے سرباز خان، چونکہ بہت اچھا ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے. تو ابھی آگے بھی اس کا جو ہے تفتیش شروع ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کیفر کے آدھار تک پہنچائیں گے.